حضرت اویس قرنی سے متعلق کل بچے نے سوال کیا تھا کہ حضرت اویس قرنی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے، پیغمبر کو دیکھا نہیں تھا۔ حدیث میں ہے کہ عاشق رسول تھے، بغیر دیکھے یمن کے اندر ایمان لائے تھے۔ قرن جو ہے وہ یمن میں ہے، بستی ہے قرن، وہاں کے رہنے والے تھے اور اپنی ماں کے بہت فرما بردار تھے۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، خود بھی بزرگ تھے۔ اب سوچئے ان کی والدہ کتنے بزرگ ہوں گے۔ ان کی والدہ نابینا ہو گئی تھی، آنکھوں میں موتیا اترا، اس زمانے میں علاج نہیں ہوتا تھا، آنکھوں میں موتیا اترا، دیکھ نہیں پاتی تھی، سفید موتیا اترا، سمجھتے ہیں نا۔ ان کی والدہ کے سارے دانت ٹوٹ گئے تھے، چبا نہیں پاتی تھی کھانا، وہ چبا کے ماں کے منہ میں کھانا ڈالتے تھے۔ پتہ نہیں مجھے معلوم کہ لوگ ہیں یا نہیں۔ ماں کے بہت خدمت گزار تھے، ماں کو چل نہیں پاتی تھی، اٹھا کے بٹھاتے، سب کچھ ساری ماں کی خدمت وہی کرتے، کھانا کھلاتے، نہلاتے دھلاتے، سب کچھ کرتے۔ تو اب ماں کو بھی اٹیچمنٹ اب بچے سے ہوتی ہی ہے، اور اگر بچہ اتنا فرما بردار ہو تو محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی ماں سے اظہار کیا کہ اماں مجھے رسول خدا سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ تو وہ رونے لگی کہ بیٹا میرا آپ کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو میں بیٹا روکوں گی نہیں، چلے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر مدینے میں پیغمبر نہ ہو تو انتظار نہ کرنا، پتہ نہیں وہ کتنی دیر بعد آئے، جانا بس دیکھ کے فوراً واپس آ جانا، اگر نہ ہو تو پھر بھی واپس آ جانا۔ تو اب رسول خدا نے ایک مرتبہ پوچھا، کہا کہ ام سلمہ میرے گھر میں کون آیا تھا، جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میرے گھر میں کون آیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ معلوم نہیں، لیکن جو آیا تھا کہہ رہا تھا میں قرن سے آیا ہوں۔ تو رسول خدا مدینے سے باہر گئے تھے، کسی غزبے پہ واپس آئے تو ساتھ میں حضرت علی علیہ السلام تھے۔ تو ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا ام سلمہ یہ میرا چاہنے والا تھا۔ ایک مرتبہ جناب امیر المومنین کو دیکھا، جناب سرور کائنات نے کہا یا علی اس کا نام اویس تھا، قرن کا رہنے والا ہے، جنتی ہے، یا علی یہ مجھے نہیں دیکھ پائے گا اور بہت دیر میں آئے گا، آپ بہت وقت گزار چکے ہوں گے، جب آپ ایک مرتبہ صفین میں جائیں گے شام والے سے لڑنے کے لیے، پہنچ رہے ہیں یا نہیں؟ کہ یہ اس وقت اپنی ماں سے ودا کر کے یمن سے صفین پہنچے گا، آپ کی زیارت کرے گا، جب آپ اس سے ملے نا تو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ مکمل کر دوں کہ یا علی جب آپ ملیے گا تو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ جب وہ صفین پہنچے تو ایک مرتبہ تلاش کرتے ہوئے جیسے جناب امیر نے دیکھا، کہا کہ ویسے قرنی، پیغمبر نے سلام کہا تھا۔ کہا کہ یا علی مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میں اگر انہیں نہیں دیکھ سکا تو کم از کم آپ کو تو دیکھ لیا۔ اور وہاں پہ انہوں نے جناب امیر کے رقاب میں جنگ کی، وہیں شہید ہوئے۔ تو ادانی گرامی اب ان سے مشہور ہے نا کہ جب انہوں نے سنا پیغمبر اسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے اپنے دانت، جب پتھر اٹھانا تو انہوں نے کہا بھئی یہ دانت، پھر کہا کہ شاید یہ والے نہ ہوں، نیچے والے دانت ہو، کرتے کرتے سارے کے سارے۔ تو یہ محبت کے اظہار کے لیے بہت سے علماء، مجھے اس کی بحث نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جناب اویس قرنی نے جو کچھ بھی کیا، اگر یہی کرنا ضروری ہوتا تو سب سے پہلے جناب امیر ایسا کرتے۔ انہوں نے اپنے انداز سے محبت کا اظہار کیا، جناب امیر نے اپنے انداز سے محبت کا اظہار کیا، لیکن اگر پیغمبر کو پسند نہ آتا تو کہتے کہ اویس کا کام کرنا بدعت ہے۔ جب پیغمبر نے نہیں کہا تو امتیوں کو حق نہیں ہے۔ بات پہنچ گئی ہے؟ تو اس لیے عزیزان گرامی اپنے اپنے انداز سے محبت کے اظہار کا واجب و لازم نہیں ہے، لیکن غم منانا واجب ہے۔ آپ کبھی بھی یہ کوئی نہ کہے کہ نہیں عاشورہ کا